ایک کتا تھا، مالک کے گھر کی رکھوالی کیا کرتا تھا۔ ہے حالات کی تنگی کچھ اس طرح کیا پڑی کہ مالک کے گھر سے امیری کا جنازہ نکل گیا، غربت عروج پر آ گئی، گھر میں فاقہ ہی فاقہ چھا گیا۔ 4 دن گزر گئے، مالک نے کتے کو کچھ بھی نہ پھینکا، جبکہ خود کچھ نہ کچھ کھاتا ہی رہا۔ ایک لمحہ ایسا بھی آیا کہ وہ کچھ نہ کچھ بھی بند ہو گیا۔ بھوک کا ستایا ہوا مالک مرتا کیا نہ کرتا، گھر سے نکلا گیا ایک نصرانی کے بوہے پہ، جا کر اس نے دستک دی، کہا کہ میاں بھوکا ہوں، روٹی چاہیے۔ اس نصرانی نے 2 روٹیاں دیں، 2 روٹیاں لے کر مالک گھر آیا۔ 4 دن کی بھوک کے ستائے ہوئے کتے کو بھی 1 روٹی ڈال دی، 1 روٹی خود کھانے لگا۔ جب اس نے کتے کو 1 روٹی ڈالی تو کتے کو میرے اللہ نے بولنے کی طاقت عطا فرمائی۔ جب اس مالک نے کتے کو 1 روٹی پھینکی تو کتا بول ہی پڑا، مالک جی آج مجھے پتا چلا ہے کہ غربت کے ساتھ ساتھ تیری شرم و حیا کا بھی جنازہ نکل چکا ہے۔ آج مجھے پتا چلا ہے کہ تیری غربت کے ساتھ ساتھ تیری شرم و حیا کا بھی جنازہ نکل گیا ہے۔ مالک نے حیران ہو کے کہا، میاں کتے وہ کیسے؟ کتے نے کہا، مالک جی 4 دن کا بھوکا ہوں، 4 دن کا بھوکا ہوں، 4 دن گزر گئے ہیں، تو نے مجھے کھانے کے لیے کچھ بھی نہیں دیا۔ مالک جی 4 دن کی بھوک تو میں نے برداشت کی ہے، لیکن تیرے جیسے مالک کا بوہا چھوڑ کر کسی غیر کے بوہے پہ جا کر میں نے مانگنا گوارا نہیں کیا۔ اور مالک جی تو حضرت انسان ہے، میں ایک کتا ہوں، مگر اتنی عقل میں بھی رکھتا ہوں کہ جب بھی کچھ ملے گا مالک کے بوہے سے ہی ملے گا، جب بھی کچھ ملے گا تو مالک کے بوہے سے ہی ملے گا۔ مالک جی کاش کہ تجھے بھی یہ یقین ہو جاتا کہ مجھے بھی جب بھی ملے گا تو میرے مالک کے بوہے سے ہی ملے گا، تو آج بجائے اپنے مالک کے بوہے پہ جانے کے نصرانی کے بوہے پہ جا کر بھیک نہ مانگتا۔ اللہ اکبر! مالک کا دروازہ چھوڑ کر چودھری کے بوہے پہ جا کر بھیک مانگنے والے نوجوان، اور باقی نہیں کتے جیسی عقل تو رکھ لے، اور باقی نہیں کتے جیسا یقین تو رکھ لے کہ مجھے جب بھی کچھ ملے گا مالک کے بوہے سے ہی ملے گا۔ جب پریشانی آئے، دکھ آئے، تکلیف یا برا وقت آئے تو تکیے پہ رونے سے بہتر ہے سجدوں پہ رو لیا کرے، اس سے اللہ بھی راضی ہو جائے گا اور تیری پریشانی بھی دور ہو جائے گی۔ ماں کی گود سے قبر کی دیوار تک زندگی کے ہر پہلو پہ نظر ڈال کے دیکھ، اللہ کے سوا کوئی اور کام آنے والا ہے تیرا؟